ہی خوبصورت اور انوکھا واقعہ، جی ہاں، عجیب و غریب واقعات قرآن پاک کے ہم سنتے ہیں۔ آج قرآن پاک سے ایک ایسا واقعہ سننا ہے کہ جس میں 12,000 لوگ بندر بن گئے۔ جی ہاں، ہماری اسی دنیا میں ایسا واقعہ پیش آیا اور یہ تفصیل قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ ایسا کب ہوا، کیوں ہوا اور کن کے ساتھ ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بیسیکلی اس میں زیادہ لوگ جو تھے وہ مچھیرے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار جو ہے وہ حلال فرمایا۔ مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ سنیچر کے دن اور دنوں کے مقابلے میں مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو اب شیطان نے ان کو یہ ہیلا سجھایا کہ اس طرح کرو کہ چھوٹی چھوٹی نالیاں دریا سے نکال کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو۔ اب جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر نالیوں کے ذریعے حوض میں پانی آ جائے پھر اس میں مچھلیاں بھی آ جائیں گی، پھر ان حوض کو، ان نالیوں کو بند کر دینا اور اتوار والے دن شکار کر لینا۔ ہفتے کو جو مچھلیاں ہیں وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے جو تم نے پاٹس بنائے ہوں گے، حوض بنائے ہوں گی، اس کے اندر آ کر قید ہو جائیں گی۔ اب ذرا غور کریں تو بیسیکلی یہ بھی تو ایک شکار ہی ہے، مگر شیطان نے ہیلا سجھایا تھا، غلط ہیلا تھا، اور یہ اللہ کی نافرمانی والا کام تھا۔ بہرحال لوگوں نے یہی کیا کہ وہ شیطان کے بتائے ہوئے اس مشورے میں آ گئے۔ اب ان لوگوں میں، ان یہودیوں میں 3 گروہ بن گئے، 3 گروپس ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر ان لوگوں سے الگ رہے، باز رہے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ تھے جو دل سے برا جان کر خاموش رہے مگر دوسرے کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ تھے جو سرکش تھے، نافرمان تھے، جنہوں نے حکم خدا بندی کی اعلانیہ مخالفت کی۔ سنیچر کے دن شکار کرنا منع تھا مگر پھر بھی ہیلے بہانوں سے انہوں نے گویا شکار کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ 3 قسم کے گروہ اس قوم کے اندر بن گئے۔ اب جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ان نافرمانوں سے اب کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی صریحاً بالکل اعلان نافرمانی کی ہے، اب ہم ان سے الگ رہیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں دیوار بنا دی۔ فرما بردار لوگ یعنی اللہ کے حکم کو ماننے والے لوگ ایک طرف ہو گئے، نافرمانوں کو گویا دوسری طرف کر دیا گیا۔ اب دونوں طرف آمد و رفت کے لیے اس دیوار میں ایک دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے یہ لوگ تھے۔ جب آپ کو پتا چلا کہ قوم کے ہزاروں لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی کی اور سنیچر والے دن بھی شکار کیا ہے، آپ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا۔ اب برابر میں سے 12,000 کے قریب لوگ تھے، کوئی اس طرف نہ آیا۔ ادھر والے لوگ دیوار پر چڑھ کر انہیں دیکھنے لگے کہ ماجرا کیا ہے، آج کوئی بھی وہاں سے اس طرف نہیں آیا۔ مجھے بیٹے اسلامی بھائیوں، جب انہوں نے انہیں دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو پتا چلا کہ وہ 12,000 کے قریب جو لوگ تھے وہ بندر بن چکے تھے، ان کے چہرے مسخ ہو چکے تھے۔ اب دروازہ کھولا گیا تو وہ مجرم جو تھے، جو بندر بن چکے تھے، وہ داخل ہوئے۔ اب اس کے بعد کوئی لباس کو سونگتا تھا، اپنے رشتہ دار کے قریب بھی آتا تھا۔ لیکن ذرا سوچئے نا، اگر کسی کی شکل ہی بدل گئی ہے تو اپنے رشتہ دار کو کوئی کیسے پہچانے گا؟ ہاں، وہ بندر پہچانتے تھے اس طرف والوں کو اور ان کے لباس کو سونگ کر روتے رہتے، لیکن انہیں نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ کون شخص ہے، میرے خاندان کا کون سا فرد ہے۔ بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ 3 دن تک زندہ رہے، لیکن ان 3 دنوں میں کچھ کھا پی نہ سکے، یوں ہی بھوکے پیاسے سارے ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت میں رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے بچا لیا۔ کیسا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس واقعے کا اجمالی بیان تو سورہ بقرہ میں ہے۔ آئیے سورہ بقرہ کی پارہ 1 آیت نمبر 65 کی تلاوت بھی سنتے ہیں اور ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ قد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ ترجمہ: اور یقیناً تمہیں معلوم ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا
کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ واقعہ تفصیل سے سورہ اعراف میں ہے، چنانچہ پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 163 تا 166 کی تلاوت بھی سنیے اور اس کا ترجمہ بھی سنیے۔ اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ ترجمہ، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے۔ إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون۔ ترجمہ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے اور شاید یہ ڈریں۔ لما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون۔ ترجمہ، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب برے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ لما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ ترجمہ، جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اسلامی بھائیو، اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ پہلے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں اور اگر نبی علیہ السلام ان سے ناراض ہو جائیں تو اللہ کا غضب کیسا نازل ہوتا ہے، انسان بندر تک بن سکتا ہے۔ اب یہاں اس قوم کے اس دل دہلانے والے واقعے میں 2-3 باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی کی نافرمانی، دوسرا شیطان کے ہیلے بہانوں میں آ جانا۔ لوگ کہتے ہیں جناب سب چلتا ہے، اب جیسے آج کے دور میں سود کا نام انٹرسٹ رکھ دیا گیا، پروفٹ رکھ دیا گیا، ہیلا بنا کر بہانہ بنا کر کسی چیز کو جائز کر دینا۔ جب تک علماء حق ہمیں علماء اہل سنت ہماری رہنمائی نہ کریں، اپنے طور پہ ڈیسیشنز نہ لیا کریں کہ یہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں، شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ ہم شریعت کی راہ سے ہٹ کر گناہوں بھرے راستے پر آ جائیں۔ اور پھر دوسری بات پیچھے اسلامی بھائیوں ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جب بھی روزی کمائی جائے بالخصوص اس میں فقط رزق حلال ہی کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے رزق جو کماتے ہیں وہ برباد ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کا فرما بردار بھی بنائے، فقط رزق حلال کمانے والا بنائے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ ایک قصہ ہے قرآن سے، سلسلہ اسی نیت کے ساتھ لے کر حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن پاک میں کیسے عجیب و غریب واقعات ہیں اور اس میں ہمارے لیے کیسے کیسے درس پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں ہم سب کو روزانہ تلاوت قرآن مجید کی توفیق عطا فرمائے۔